لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس مبارک سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، بریلی شریف کے علاقے کی ایک عظیم الشان معروف علمی و روحانی شخصیت، ہماری مراد یادگار اسلاف و اخلاف، عامل شریعت و طریقت، محبوب العلماء والمشائخ، مقبول عام و خاص، مصنف کتب کثیرہ، خطیب با اثر، ممتاز مفکر امت، حضور مصلح قوم و ملت، حضرت علامہ شاہ مولانا مفتی تطہیر احمد رضوی بریلوی مدظ اللہ العالی۔ آج آپ کا ذکر خیر، آپ کی حیات و خدمات پر کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تطہیر ملت، مصلح قوم و ملت سے منسلک ہونے والے، رہنے والے آپ کے محبین و معتقدین سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ آپ کے نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے، آپ کا نام تطہیر احمد ابن الحاج منشی امیر احمد ابن عبداللہ بن وزیر احمد بن الہی بخش بن ابراہیم بن عبد الرحمن۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت موضع للوڑی کھیڑا ضلع پیلی بھیت میں 8 رمضان المبارک 1377 ہجری مطابق 27 مارچ 1958 عیسوی بروز جمعۃ المبارکہ کو ہوئی۔ والد صاحب بسلسلہ ملازمت للوڑی کھیڑا میں ماں اہل و عیال رہا کرتے تھے۔ آپ کا خاندانی پس منظر دیکھیں، آپ کے آبا و اجداد بھی شریعت و سنت کے عامل تھے۔ آپ کے والد گرامی الحاج منشی امیر احمد صاحب علیہ رحمہ کی ولادت 1928 عیسوی میں دھوڑا میں ہوئی۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ 18 مہینے کے تھے، اس وقت ان کے والد گرامی عبداللہ مرحوم جو حکیم جی سے مشہور تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے اور آپ کے بڑے بھائیوں نے آپ کی پرورش کی۔ اسی یتیمی کے حالت میں آپ نے اردو اور ہندی میڈیم پاس کیا۔ کچھ دنوں خاندانی آبائی پیشے سلائی سے بھی وابستہ رہے اور 1946 عیسوی میں محکمہ آب پاشی میں ملازم ہوئے۔ آپ خود بتاتے تھے، جو لڑکے انٹرویو میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارا نام بھی اس میں آیا تو اعلیٰ افسران نے اوپر سے لکھ کر بھیجا، اس امیدوار کی عمر 6 ماہ کم ہے، لہٰذا ان کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو نیچے کے افسران نے لکھ کر کے بھیجا، عمر اگرچہ کم ہے مگر تحریر بہت عمدہ ہے، لہٰذا امیدوار کو خارج نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بغیر معاوضہ کے رکھا جائے مگر خارج نہ کیا جائے۔ اور واقعی اتنے خوش خط تھے، اگر کوئی درخواست لکھ کر اوپر دی تو بڑے افسران بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ اردو میں کچھ شاعری بھی آپ نے کی تھی۔ 1946 عیسوی سے لے کر 1987 عیسوی تک پہلے فیلڈ میں آپ نے کام کیا، پھر دفتر میں افسران کے ہیڈ منشی رہے۔ پوری عمر میں نہایت ایمانداری، دیانتداری اور پوری سچائی، نماز کی پابندی، یہ ان کی زندگی کا شیوا تھا۔ اپنے افسران کے ساتھ اگر وہ دورے پہ بھی ہوتے تب بھی نماز کے لیے گاڑیاں رکتی تھیں۔ یہ مصلح قوم و ملت کے والد صاحب دیکھیں، باپ جب عظیم الشان ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی الحمدللہ نیک اور اچھے کردار کی ہوتی ہے۔ اور آپ نماز پڑھتے تھے، راستے میں گاڑی رکوا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کے افسران بھی ان کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے کیونکہ آپ ایماندار بہت تھے، رشوت نہیں لیتے تھے۔ 1975 عیسوی میں نس بندی کا دورہ تھا۔ سرکاری محکمے کے اوپر حکومت کا بڑا زور تھا کہ نس بندی کرائی جائے۔ آپ کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا لیکن آپ نے شریعت کے آگے کسی کی نہ مانی۔ اپنے اعلیٰ افسر کے منہ پر یہ کہہ کر آئے تھے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ حرام کام کرا سکو۔ اس نے کہا تنخواہ نہیں ملے گی، آپ نے کہا بھلے مت دو، بچے بھوکے مرتے تو مر جائیں لیکن مجھ سے یہ خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا۔ کتنے شریعت کے پابند تھے آپ کے والد بزرگوار۔ اس کے بعد 13 مہینے تک تنخواہ نہیں ملی مگر اس کے باوجود آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔
آپ بے باک اور نڈر طبیعت کے حامل تھے. بھلے ہی لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر آپ حق کے خلاف کبھی نہیں ہوتے. ہمیشہ حق کا پرچم بلند کرتے. گاؤں میں ہوتے تو گاؤں کی جامع مسجد میں نماز ادا فرماتے، اور کسی کی کوئی خامی دیکھتے تو اس کی اصلاح کرتے. اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق حسنہ کے معترف تھے. علامہ تطہیر صاحب قبلہ اپنے والد صاحب کے ختم چہلم میں دوران خطاب بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ گاؤں کے ایک غیر مسلم گھرانے کا ایک لڑکا میرے ساتھ ٹیمپو میں بیٹھ کر بریلی شریف جا رہا تھا. راستے میں نے اسے ابا جی کی بات چھیڑ دی اور کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے ابا جی کو دیکھ کر کہ آج بھی دنیا میں ایسے دیانت دار اور ایماندار لوگ موجود ہیں. علامہ تطہیر صاحب قبلہ نے فرمایا مولوی تو ہم بعد میں بنے، مگر اس سے قبل ہی والدین کی تربیت کا فیضان تھا کہ ہم نماز کے پابند تھے. آپ کی والدہ ماجدہ نصیرہ بانو قصبہ شاہی ضلع بریلی شریف کے ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. صوم و صلات کی بہت سخت پابند تھی. ان کے دادا حضور سیدنا لطف اللہ شاہ علیہ رحمہ پیلی بھیت شریف کے حقیقی بھانجے تھے. حضور لطف اللہ شاہ علیہ رحمہ صاحب کتب پیلی بھیت حضرت شاہ جی میاں علیہ رحمہ کے پیر بھائی اور سلسلہ قادریہ مجدیہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں. سلسلہ قادریہ مجدیہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں. محلہ پنجابیان پیلی بھیت میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے. آپ قصبہ شاہی کے رہنے والے تھے اور اپنا مکان اپنے بھانجے حضرت مصلح ملت کے پرنانا کو ہبا کر کے پیلی بھیت ہجرت کر گئے تھے. وہ مکان آج بھی مصلح ملت کے ماموزاد بھائیوں کی اقامت گاہ ہے. علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے سنیے. پٹیل انٹر کالج دھورا سے ہائی سکول کی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دینی تعلیم کی طرف رخ کیا. متعدد مقامات پر جا کر اپنی علمی پیاس بجھائی اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہوئے. اولاً آپ نے مرکز علم و ادب سنبھل میں مدرسہ خلیل العلوم میں داخلہ لیا. کچھ درجات یہاں پڑھنے کے بعد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف اور پھر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے درس نظامی کی تکمیل کی اور 1979 عیسوی میں عرس حافظ ملت کے حسین موقع پر دستار فضیلت سے نوازے گئے. فضیلت کا امتحان محقق کے عصر حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب الہ آبادی علیہ رحمہ نے لیا. مفتی صاحب علیہ رحمہ نے بحیثیت ممتحن پہلے نمبر پر محقق کے مسائل جدیدہ سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب مصباحی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور دوسرے نمبر پر مصلح ملت علامہ تطہیر احمد صاحب کو رکھا. یعنی یہ واقعی میں دلچسپ بات ہے کہ جس وقت فضیلت کا امتحان آپ نے دیا تھا تو آپ کے ساتھ دور حاضر کے ایک عظیم الشان مفتی سراج الفقہا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدث اللہ العالی آپ کے رفیق درس تھے، ہم سبق تھے. ایک ساتھ امتحان دیا. پہلے نمبر پر محقق کے مسائل جدیدہ تھے اور دوسرے نمبر پر مصلح ملت علامہ تطہیر احمد صاحب تھے. الحمدللہ. بخاری شریف کی آخری حدیث رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمان صاحب علیہ رحمہ و رضوان نے پڑھائی. منظر اسلام میں تعلیم کے دوران آپ نے پرائیویٹ انٹر بھی پاس کیا. ممتاز اساتذہ کرام آپ کے اس میں سے کچھ نام سنیں. ایک ہیں علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی، علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمہ، علامہ مناظر حسین صاحب سنبھلی، علامہ تحسین رضا صاحب قبلہ صدر العلماء الحمدللہ، اور مفتی شفیع صاحب مبارک پوری، علامہ نصیر الدین مصباحی، رئیس التحریر علامہ یاسین اخدر مصباحی، علامہ افتخار احمد اعظمی اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی، استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید عارف صاحب قبلہ. غور کیجئے ایسے عظیم الشان شخصیات کی بارگاہ میں آپ نے زانو ادب طے کر کے علم دین حاصل کیا. مصلح ملت کے زمانہ طالب علمی کے کچھ سبق آموز واقعات سنیے.
جس وقت آپ مدرسہ خلیل العلوم سنبل میں زیر تعلیم تھے اس وقت نسل بندی کا دورہ تھا، جس طرح کے آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ محکمہ آب پاشی کے افسران نے آپ کے والد کو تقریباً 13 ماہ تنخواہ نہیں دی، جس کے سبب آپ کو بھی مسلح ملت کو بھی بر وقت پیسے پڑھائی کے دوران نہیں پہنچ سکے۔ حالات اس قدر خستہ ہو چکے تھے کہ آپ کی چپل ٹوٹ گئی اور آپ کے پاس چپل خریدنے تک کو پیسے نہیں تھے۔ اسی دوران آپ محلہ میں کسی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور مہینوں ننگے پیر رہے، مگر آپ کی خودداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی مقتدی کے آگے دستے سوال دراز کریں۔ اسی طرح جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے عہدے طالب علمی کی بات ہے کہ بقرعید کی چھٹیاں ہوئیں تو سب طلبہ جانے لگے۔ آپ کے علاقائی طلبہ بھی جا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا آپ بھی چلو۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سے لے لو، بعد میں دے دینا، مگر حضرت نے انکار کر دیا، میں قرضہ نہیں لے سکتا۔ اس طرح حضرت مدرسہ میں اکیلے تو رہے مگر کسی سے سوال نہیں کیا۔ الحمدللہ۔ ان دونوں واقعات سے جہاں حضرت کے صبر و ہمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہی حضرت کی خودداری بھی بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ تنگی تو برداشت کر لی مگر کسی سے قرض نہیں لیا۔ آپ کی تدریسی خدمات کے تعلق سے درج ہے کہ جملہ مروجہ علوم سے فراغت کے بعد آپ نے میدان تدریس میں قدم رکھا اور تقریباً 15 سال تک ان مدارس و جامعات دارالعلوم غوثیہ قصبہ نیوریا حسین پور پیلی بھیت، الجامعۃ القادریہ ریلوے اسٹیشن بریلی شریف، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف، الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ قنوج یوپی میں تدریسی فرائض آپ نے انجام دیے اور تشنگان علوم نبویہ کو سیراب کیا۔ بعدہ تقریری اور تصنیفی مصروفیات کے باعث آپ نے میدان تدریس کو خیر آباد کیا۔ آپ کے بہت سارے الحمدللہ ارشد تلامذہ بھی ہیں۔ جی ہاں، ادیب شہیر استاد العلماء علامہ اسحاق صاحب مصباحی، علامہ مفتی محمد شائق القادری، محقق عصر مفتی اشتیاق القادری، علامہ مفتی افضال احمد رضوی، مقرر شیریں مقال مفتی عمران حنفی، مولانا جہانگیر صاحب، خطیب اہل سنت علامہ مفتی جلیس القادری، یہ الحمدللہ آپ کے نامور تلامذہ ہیں۔ الحمدللہ یہ مزید اس پہ جامع المعقولات حضرت علامہ ارشاد احمد رضوی، علامہ فرید احمد مصباحی، علامہ نفیس احمد رضوی مصباحی، مولانا محمد شعبان مصباحی، مولانا محمد عمر رضا، استاد جامعہ قادریہ، خطیب شہیر مولانا شکیل احمد نوری، برادر صغیر مولانا تنظیف احمد رضوی مصباحی۔ الحمدللہ یہ وقت کے نامور شخصیات مسلح ملت کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کرنے کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ مسلح ملت کی بیعت و خلافت کے تعلق سے تحریر ہے کہ 1975 عیسوی میں آپ نے شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور 1986 عیسوی میں جانشین مفتی اعظم ہند قاضی القضات حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ نے حج کے مبارک اور مسعود موقع پر مینا کے میدان میں اکابر علماء و مشائخ کی موجودگی میں صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب کی گزارش پر اجازت و خلافت سے نوازا۔ اسی طرح صدر العلماء عمدۃ الاتقیاء علامہ تحسین رضا خان صاحب محدث بریلوی علیہ رحمہ نے بھی آپ کو جملہ اجازات و خلافت سے مستفیض فرمایا۔ چند سال قبل الجامعۃ الاحمدیہ قنوج کے سالانہ جلسہ میں جیسے ہی آپ تقریر سے فارغ ہوئے تو گلے گلزار برکاتیت حضور رفیق ملت الحاج الشاہ سید نجیب حیدر نوری مار عربی دامت فیوزہم القدسیہ کھڑے ہوئے اور اپنی جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت آپ کے سپرد فرمائی اور اپنے گلے کا رومال نکال کر آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی طرح ان اکابر علماء و مشائخ اعظام نے آپ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تبلیغی خدمات بھی آپ کی الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ واعظ و تقریر آپ کا خاص فن ہے
तकरीबन 37 साल से मुल्क को बैरून मुल्क के छोटे बड़े इजलास में वाज़ व तकरीर फरमा रहे हैं। आपकी तकारीर ज्यादातर अकायद व आमाल की इस्लाह और रद्द बिदआत व मुनकरात पर मुश्तमिल होती है। इसीलिए अवाम व खवास अहले सुन्नत आपको मुस्लिह कौम व मिल्लत के लक़ब से याद करते हैं। नजराने का मुतालबा ना करना आपका तुर्रे इम्तियाज है और अवाम की बेरारवी को देखते हुए आपने रात के जलसों और प्रोग्रामों में शिरकत करना अब बंद किया हुआ है। बात नजराने की आई तो एक आपके चाहने वाले का बयान में आपसे अर्ज कर दूं कि किसी जगह हुजूर मुस्लिह मिल्लत प्रोग्राम में शरीक थे। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद मामूल के मुताबिक मुंतजिमीन ने आपको नजराना थमाया। जब आप नजराने को अपने हाथ में लिए ना तो रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आपकी रोने की वजह क्या है, तो आपका जवाब था कि आज कौम ने तकरीर की दीनी खिदमत की ये कीमत तय करके रखी है और ये दुनिया की दौलत दीनी खिदमत की कीमत बनती चली जा रही। इस तरह के मिलते जुलते जुमले बोल करके आपको रोना आया, आप रोए। गौर कीजिए कि आपके दिल में उम्मत का दर्द कितना है, खौफ इलाही कितना है, इस्लाह उम्मत का ज़ौक़ व शौक तो आपके सीने में कूट कूट करके भरा है। आपकी तहरीर पढ़ने से ताल्लुक रखती है, पढ़ना चाहिए। आपके बयानात सुनने से ताल्लुक रखते हैं, सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आपने रात के प्रोग्राम में शिरकत इन दिनों बंद किया हुआ है कि देर रात तक प्रोग्राम और शरीक होने वाले भी और कई बार अहले स्टेज भी फजर से गायब होना, ये एक ऐसी बात है कि हजरत को ऐसी कुड़न पैदा करें कि आप रात के प्रोग्राम में शिरकत से अब रुकने में ही ज्यादा आप रुकने की ज्यादा कोशिश करते हैं और आप दिन में छोटी बड़ी महफिलों में शिरकत फरमाते हैं। आपकी तकरीर दिलों में उतरती चली जाती है। जाने कितने लोग हजरत की तकरीर सुनकर गुनाहों से तौबा करके दीनदार बन गए। काफी अरसा पहले रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमान ने सहारनपुर के एक इजलास में हजरत से फरमाया था कि मौलाना आपकी तकरीर में रूहानियत है। जी हाँ, बड़े बड़े को पहचान लेते हैं और जो रूहानियत के मकाम पर खुद होते हैं ना तो दूसरों को पहचानना भी उनके लिए आसान होता है। अजीम शख्सियत हैं अल्लामा तथीर अहमद साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली। आपका जिक्र खैर हम करने की सादतें हासिल किए। अल्लाह करीम हजरत के जात पर खूब बरकतें नाजिल फरमाए और हजरत के फयूज व बरकत हम सबको मुसलसल अता फरमाता रहे। हमने ये सारा बयान जो आज आपको पेश किया है, ये किताब तज़किरे तथहीर जो मौलाना गुलाम सुबहानी नाजिश मदनी मुरादाबादी साहब की एक जबरदस्त काविश है, जबरदस्त मेहनत है। इन्होंने हजरत के जिक्र को जमा किया है, उसी किताब से इस्तिफादा लेते हुए हमने ये पेश किया है। अल्लाह करीम मुसन्निफ पर भी और जिनकी सीरत पर ये किताब लिखी गई है अल्लामा तथीर अहमद साहब क़िबला, इन पर भी खूब रहमतों का नुज़ुल फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी की अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।